سی سی پی او کی بات کریں گے، ان کی زیر صدارت ایک پولیس اجلاس ہوا ہے، اس حوالے سے بتائیے۔ یہ سی سی پی او لاہور کی زیر صدارت جو اجلاس چل رہے ہیں لاہور میں خاص طور پہ مختلف کرائم کے کنٹرول کے جی حوالے سے، بالکل۔ اور اس کے علاوہ مختلف ڈویژنز کے وہ جائزہ اجلاس بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہ جو اجلاس ہے خاص طور پہ اس میں پولیس افسران و اہلکاروں کو منظور شدہ پیٹرن کے مطابق یونیفارم استعمال کرنے کی ہدایت کی گئی اس اجلاس میں۔ غیر منظور شدہ ڈیزائن کی یونیفارم پہننے والے پولیس ملازمین کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ سی سی پی او لاہور: پولیس افسران و اہلکار جعلی بغیر نمبر پلیٹ گاڑی اور موٹر سائیکل استعمال نہ کریں، یہ ہدایت کی ہے سی سی پی او لاہور نے اس اجلاس میں۔ غیر منظور شدہ نمبر پلیٹ پر سرکاری یا نجی گاڑی، موٹر سائیکل چلانے پر تادیبی کارروائی ہوگی۔ بلال صدیق کا میانہ: ڈویژنل ایس پیز ماتحت عملے کی یونیفارم اور گاڑی و موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹس نمونے کے مطابق ہونے کی نگرانی کریں۔ سی سی پی او لاہور انہوں نے ہدایت کی ہے سپروائزری افسران ماتحت عملے کی جانب سے کسی خلاف ورزی پر جواب دہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ تمام افسران و اہلکار ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنائیں۔ سی سی پی او لاہور: ماتحت عملے سے ٹریفک رولز، سیفٹی ریگولیشنز اور رجسٹریشن قوانین کی مکمل پاسداری کروائی جائے۔ بلال صدیق کا میانہ: اچھا یہ پتہ کیوں ایک یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ پولیس ملازمین جو ہے نا اس وقت جب ٹریفک قوانین جو ہیں ان میں سختی کی جا رہی ہوتی ہے، ان کا سختی سے امپلیمنٹ شروع ہوتا ہے، اور حکومت کی طرف سے اس طرح کے قوانین جو ہیں وہ لاگو کیے جا رہے ہوتے ہیں، پھر جو ٹریفک پولیس ہے اور ٹریفک سے ریلیٹڈ جو حکام ہیں وہ دن رات اس پہ جو ہے نا کوشش کر رہے ہوتے ہیں امپلیمنٹ کرنے کی۔ اس موقع پر پولیس ڈپارٹمنٹ کے جو اہلکار ہیں وہ آپ کو سڑکوں پر وائلیشن کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اصل میں یہ سی سی پی او ودن کے اجلاس ٹھیک ہونا کا ضروری جو ہے۔ مقصد ہے ہاں وہ جی یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ قانون جو ہے وہ سب کے لیے، اکاؤنٹیبلٹی اکراس دی بورڈ، بالکل، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ٹریفک قوانین ہے یہ سی سی پی او کا کہنا ہے یہ پھر سب کے لیے ہے، سب کے لیے یہ کسی ایک کے لیے نہیں۔ ایک تو انہوں نے یونیفارم کا اس میں حوالہ دیا کہ یونیفارم جو منظور شدہ درست ہے کیا جائے۔ اسی کو ہاں جی، پہنا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جو آپ جعلی نمبر پلیٹ اور اس طرح کی، اچھا یہ کون سی گاڑیاں ہوتی ہیں؟ یہ اکثر مختلف کرائم میں جو موٹر بائکس یا گاڑیاں جو ہیں وہ ان کو قبضے میں لیا جاتا ہے اور اس کے بعد سپرداری پر وہ نکلنی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات جو ہے نا وہ چوری کی گاڑیاں نکل آتی ہیں، چوری کی بائکس نکل آتی ہیں۔ اچھا جب تک وہ اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، اس کی وہ انڈر انویسٹیگیشن ہوتا ہے اور اس کی سپرداری نہیں ہوئی ہوتی، اس وقت تک اکثر ہوتا ہے کہ پولیس ملازمین جو ہے نا پولیس اسٹیشن کے اندر وہ کھڑی ہوئی بائکس یا وہ گاڑیاں یوز کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ اچھا اب میں یہ بھی نہیں کہتا کہ چلیں کچھ ذاتی یوز نہیں کرتے ہوں گے، اگر وہ ڈیوٹی کے لیے بھی یوز کرتے ہیں، لیکن وہ ظاہر الاؤ ہے نہیں کہ ہے، ہاں جی، وہ ان کی کسٹڈی میں ہے۔ ملکیت نہیں ہے ہاں جی، پولیس کی یا پولیس اسٹیشن کی، رائٹ، اس سے بھی انہوں نے روکا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک، اور ظاہر ہے کہ جب ایک اوریجنل جو ہے اپنی وہیکلز وہ یوز کریں گے تو وہ ان کی رجسٹریشن بھی ہوئی ہوگی، وہ قانونی ہوں گی، اور ان کی نمبر پلیٹس بھی اصلی ہوں گی، تو اس پہ کوئی اعتراض سوال نہیں اٹھے ہاں گا، جی، کوئی اعتراض نہیں اٹھے گا، اور نہ ہی ایسی کسی وہیکل کو جب ٹریفک پولیس وارڈن جو ہے وہ روکتا ہے اور وہ اس پر قانون کی عملداری کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں سے وہ جلی نکل آتی ہے۔ یا ایک سر عام آج سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی پولیس اہلکار روڈ پہ جا رہا ہے موٹر بائک پہ، اس نے ہیلمٹ نہیں پہن رکھا، یا وہ سگنل ہے وہ سگنل توڑ رہا ہے، یا وہ ون وے آ رہا ہے، ون وے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پولیس اہلکار تھا کانسٹیبل شاہد، بڑا پاپولر ہوا تھا وہ، جو ہے نا جسے بعد میں آئی جی صاحب نے بلایا تھا، اور وہ کوئی ذہنی حالت کا انہوں نے کوئی سوال اٹھا دیا، شاہد سم تھنگ، جو ابیوز کر رہا تھا۔ روکا اس رپورٹر نے اس لیے تھا کہ وہ ایک تو ون وے آ رہا تھا اور دوسرا اس نے ہیلمٹ نہیں پہن رکھا تھا، اور غالباً موٹر بائک کی کوئی وہ بھی نہیں تھی، نمبر پلیٹ بھی نہیں تھی۔ تو اس لیے کہ جو قانون پر امپلیمنٹ کرنے والی فورسز ہیں، جو ادارے ہیں، سب سے پہلے تو ان کو خود اس پہ عمل ٹھیک ہونا درآمد کرنا ضروری ہے، ہوگا۔ وہ خود ٹھیک ہوں لوگوں گے کو تو امپلیمنٹ کروانے سے پہلے آپ کو خود اس پہ عمل کرنا عمل درآمد ہاں کرنا جی، ہوگا، اور ایز اے رول ماڈل جو ہے آپ نے اس کو چلنا ہے، امپلیمنٹ کروانا ہے۔ تو رائٹ، اس اجلاس کا سی سی پی او کے
یہ مقصد تھا، یہ انہوں نے ہدایت کی ہیں۔ ظاہری بات ہے ہدایت کا مطلب تو ہے کہ سسٹم کو ودن یہ ٹھیک ہونا یہ ضروری حکم ہے۔ نامہ ہے، اس پہ سب کو عمل درآمد کرنا پڑے گا۔ ظاہر سی بات ہے، اور میرے خیال سے یہ ہو بھی جانا ہے، جب تک ہم بات کریں یہ امپلیمنٹیشن شروع ہو گئی ہوگی، کیونکہ جس طرح ریپڈلی کام ہو رہا ہے ہوں اور سسٹم کو جس طرح سے وہ آرگنائز کر رہے ہیں، وہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ودن ڈیز ہو رہا ہے، ایگزیکٹلی۔ اور یہ کافی اچھی خوشائند بات ہے پاکستان کے لیے۔